مفتی صاحب دوسرا سوال جو ہے وہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر جو انبیاء کے واقعات جو لکھے گئے ہیں ان کی تاریخ میں جو محفوظ ہیں وہ صرف مذہبی کتابیں جو ہیں ان کے اندر محفوظ ہیں، کسی تاریخی کتاب پہ یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور ان کا اصرار یہ ہے کہ آپ کو دوسری جو ہسٹری کی دوسری چیزیں آپ کو جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں جس میں ان کا جو کنٹرول جنات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، پرندوں کے ساتھ بولی، پھر جو واقعہ جو ہدہد کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف آپ کو مذہبی کتابوں کے اندر جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ کسی تاریخی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ایمان لانا جو ہے یہ صرف یہ بلیف ہے، یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہے جو کہ آپ آبزرو کرتے ہیں، جیسے یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ دنیا کے اندر پیش آئے، کچھ چیزیں جو آپ سے غیب میں ہیں جیسے فرشتوں پہ ایمان لانا یا پھر قیامت پہ ایمان لانا، جو چیز آپ نے نہیں دیکھی وہ بھی بلیف کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی ایک بلیف کا حصہ ہے کہ جو ہسٹری کے جو واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں یا پھر تورات میں یا انجیل کے اندر موجود ہیں وہ صرف انہی مذہبی کتب کے اندر ہیں، کہیں ہسٹری سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ کہیں پہ لکھا گیا ہو کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ایکچولی یہ پیش آئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمارا ایمان صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم اس دینی کتاب کو مانتے ہیں، یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے۔ جی جناب والا کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جتنی بھی ہسٹوریکل چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے مانی جاتی ہیں کہ بنیادی طور پر ہم اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور مذہب کی تعلیمات ہیں، ادروائز ان چیزوں کا کسی بھی تاریخ سے ثبوت نہیں ملتا۔ جی یہ ہے جی بالکل ٹھیک۔ ہم سیدھی سادی سی بات یہ عرض کریں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فرعون تھا اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا، اور کوئی کتاب اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ تو جب کوئی اور کتاب نہیں بتاتی اور صرف مذہبی کتاب مثلاً تورات اور قرآن دونوں بتاتے ہیں، تو اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے؟ کیسے مان لیا جائے؟ آسان سی بات یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں تاریخیں لکھی جا رہی تھی؟ آپ اس زمانے کی جو زبان بولتے تھے اس زمانے کی کوئی تاریخ کی کتاب لے آئیں تاکہ ہم پڑھیں اور دیکھیں، اور آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ تاریخ کہاں سے لائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اس وقت کسی نے ریکارڈ کیا ہو، ظاہر ہے کہ آڈیو ویڈیو تو تھا نہیں، لوگوں نے لکھنا ہی تھا نا۔ اس زمانے کی کوئی تاریخ لے آئیں اور وہ تاریخ گواہی دے کہ کوئی ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا، اور اگر وہ محدود پیمانے پہ تھا صرف عراق اور اس کے متعلقہ علاقوں میں، تو وہاں کوئی مورخ اس زمانے کی زبان میں لکھ کے چھوڑ گیا ہو کہ یہاں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، یا یہ کہ وہ ذکر ہی نہ کرے اس کا، اور وہ 19 سالوں کا ہو جن سالوں میں واقعہ ہے، تو پھر تو ہم غور کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اب دو چیزوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تاریخ ہے ہی نہیں، کہاں سے گواہی لائیں گے؟ چین کا ایک سیاح 7ویں صدی میں تقریباً یہاں سے گزرا ہندوستان سے، اس نے مختلف علاقوں کی مختلف رسوم اور رواج لکھے، تاریخ محفوظ رہ گئی۔ اب جب جدید زمانے میں پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو کچھ لکھ کے گیا وہ سچ ہے۔ تقریباً 900-950 سال پہلے البیرونی نے لکھا ہے تاریخ کو، یہاں جو کچھ ہو رہا تھا ہندوستان میں اس نے لکھا اور وہ سچ ہے۔
تو ہم تو اس وقت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان چیزوں کی نفی کریں جب اس زمانے کی کوئی تاریخ پائی جاتی ہو اور اس میں یہ واقعات نہ آئے ہوں، اور کیوں نہ آئے ہوں یہ تو خیر الگ بحث ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جو مذہبی کتابیں کہتی ہیں اسے کس بنیاد پہ جھٹلانا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان مذہبی کتابوں نے جو کچھ بتایا ہے، تاریخ کے ساتھ آثار قدیمہ نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات ایسے ہوئی۔ دو مثالیں اس کی آپ کو دیتے ہیں۔ آپ توراہ کو کھولیں اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھٹیاں جلائیں، اور ان بھٹیوں میں رانگ، ایک قسم کی دھات ہوتی ہے، سونا اور چاندی، یہ مختلف دھاتیں پگھلائی جاتی تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو پگھلا کے مثلا تانبا ہے اور کوئی چیز ہے، اس سے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے۔ قرآن اس سے کئی 100 سال کے بعد نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ، اور ہم نے تانبے کا ایک چشمہ داؤد علیہ السلام کے لیے بہا دیا تھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ تانبے کے ذریعے وہ برتن تیار کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیگیں بڑی بڑی، جفان کل جواب وقدور الراسیات، اور ایسے بڑی بڑی دیگیں اور برتن بناتے تھے گڑے ہوئے زمین میں۔ اور ہم نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی اولاد شکر ادا کرو کہ میں نے پانی کی طرح تانبے کا چشمہ تمہارے لیے بہا دیا۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے کیا کیا انعامات کیے۔ ختم ہو گئی بات، کوئی اس کی تصدیق تردید خارج سے کہاں سے ہوتی۔ اب پچھلی صدی میں جب کھدائیاں کی گئیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، تو معلوم ہوا کہ بھٹیوں کی بہت بڑی تعداد ساحل سمندر پہ دریافت ہوئی ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر جو گاڑی ہوئی دیگیں تھیں اور مختلف آثار تھے اب ملے، معلوم ہوا کہ سمندر کے کنارے پہ ساحل پہ جو ہوا چلتی ہے اس کے رخ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھٹیاں بنانے کا حکم دیا تھا۔ وہ ہوا چلتی تھی، ان بھٹیوں میں آگ جلتی تھی، ہوا کی مدد سے شعلے بھڑکتے تھے، اور وہ تپش ہوتی تھی جس سے وہ چیزیں تپتی تھیں اور گل جاتی تھیں۔ کئی ہزار سال کے بعد کھدائیاں ہوئیں، تاریخ نے تصدیق کر دیا، آثار قدیمہ نے جو کچھ تھا وہ سچ تھا۔ ایک دوسری مثال دیتے ہیں، فرعون کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے فرعون کے بیٹے نے مصر، بحیرہ کلزم اور جہاں آج یہ علاقے ہیں، ہر طرف بڑے بڑے پتھر کندہ کروا کے بھجوائے کہ میرے والد نے یہ کیا، میرے والد نے یہ کیا، میرے والد نے یہ سب علاقے بتائے۔ یہ سب جھوٹ، قرآن نے اس کی تردید کر دی، اور قرآن نے فرعون کے متعلق کہا کہ ہم نے اسے غرق کر دیا۔ سوال یہ اٹھا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور بقول تورات کے اس کے ساتھ 6 لاکھ فوجی تھے، اور آگے یہ جا رہے تھے بنی اسرائیل والے، اور روایات میں آتا ہے کہ قرآن میں نہیں آیا، یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی کوئی تقریب تھی، فنکشن تھا کوئی، تو یہ اپنے آقاؤں سے، فرعونیوں کی عورتوں سے زیورات مانگ کے لے گئی تھی، ان کی عورتیں۔ اور جب طوفان میں غرقابی ہوئی ہے تو جو سونا ان لوگوں نے پہنا ہوا تھا، ان کے فوجیوں نے، وہ سارا بھی انہی کے ساتھ ڈوبا۔ اور ہم نے اس پہ پورا پروگرام ریکارڈ کروایا ہے کہ اب موجودہ دور میں ایک آدمی نے تحقیق کی اور اس نے سوچا، اور یہ بالکل ٹھیک چیز ہے،
اس نے کہا اتنی چیزیں جو سمندر میں ڈوب گئی تھی وہ کہاں گئیں؟ جب سمندر کے اس کنارے کا اس حصے کی اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اب تک سمندر کی تہہ میں وہ سونا پڑا۔ ہم ایک دوسری مثال اس کی دے، کون سی تاریخ میں لکھا ہے کہ فرعون کا بدن محفوظ رہا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اللہ نے اس وقت اسے کہا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں گے، ہم اسے بچائیں گے، لِتَكُونَ، تاکہ یہ تمہاری لاش کو دیکھ کر آئندہ نسلیں عبرت حاصل کریں کہ جو حق کے ساتھ ٹکراتا ہے، سچائی کے ساتھ، اسے یوں ہم پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اتنے ہزار سال گزرنے کے بعد پچھلی صدی میں جا کر، یہ اس سے پچھلی صدی میں، فرعون کی وہ لاش ملی ہے، اور سارا ہی نمک تھا جو بیسٹ پریزرور تھا، اور اس نے اسے فرعون کو بالکل محفوظ رکھا۔ پھر فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا، پھر اسے فرانس لے جایا گیا، فرانس میں باقاعدہ اس کی سلامی دی گئی، وہ پاسپورٹ ابھی تک ہے۔ یہ سارا کام فرینچ نے کیا۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ ہم بدن کو محفوظ رکھیں گے، ہم نے خود مصر میں دیکھا ہے۔ پورا یورپ، جتنے محققین ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اسی فرعون کی لاش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور یہاں تک کہ ہمارے بعض مفسرین قائل ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کسی فرعون نے کی تھی، پھر وہ مر گیا تھا، پھر اس کے بیٹے نے آگے حکومت سنبھالی، تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس دوسرے فرعون سے ہوا تھا۔ اور حیرت انگیز طور پہ فرعون کی جو لاش نکلی ادھر سے اور باقی اہراموں سے جو برآمد ہوئی ہے، تو بعض مستشرقین جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رہا ہو، پہلے باپ رہا ہوگا، پھر بیٹا رہا ہوگا۔ یہ ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اور تاریخوں میں نہیں آتا اور صرف مذہبی کتابوں میں آتا ہے، تو اور تاریخ لکھی کس نے تھی جو آتا؟ مذہبی کتابوں کے علاوہ سرمایہ کون سا تھا؟ اور جو کچھ پھر ان مذہبی کتابوں نے، خاص طور پہ قرآن نے جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ بات صحیح ہے۔ مسجد اقصیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں مسجد اقصیٰ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے اس بندے کو، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ یہ کہا ہے نا قرآن نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے وہاں، تو انہوں نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے، یہاں کہاں ہے وہ مسجد دکھاؤ۔ یہودی ایک جگہ لے گئے، ان کا جی یہ مسجد ہے، ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری جگہ لے گئے، اس نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے صحیح چیز تک پہنچاؤ، یہاں مسجد ہے۔ مسجد ایلیا جب دیکھی نا، وہ لمبے تہہ خانے تھے، وہاں لے گئے، اور اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت المقدس کی فتح پہ 4000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، وہ اکیلے نہیں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو وہ فرط مسرت سے کھل اٹھے، بہت خوش ہوئے۔ ان کا ہاں یہ ہے وہ چیز جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی کہ اس مسجد میں بڑے ستون ہیں اور ایسی ہے اور ایسی۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ مسجد ایلیا نے جو بنائی تھی علیہ السلام۔ ایلیا کون تھے؟ خدا کے کیسے پیغمبر تھے؟ لے آئیں تاریخ اس زمانے کی تاکہ پتہ چلے کون تھے، کس نے تاریخ لکھی، بجائے اس کے کہ قرآن کی روشنی میں تاریخ کو دیکھا جائے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ اصل ہے اور تاریخ بعد میں لکھی گئی ہے۔ الٹا کر دیں، یعنی تاریخ کو اصل بنا لیں اور اس کی روشنی میں قرآنی حقائق کو جانچیں، تو یہ ذرا سا محل نظر ہے۔